بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له، وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز محترم بزرگوں اور پیارے ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایمان کی دولت سے ہم سب کو سرفراز فرمایا. ایمان کی دولت کا مل جانا دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی سے بہتر ہے. عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جو کائنات بنائی ہے اور اس میں ایک سب سے بہترین مخلوق انسان، اور جس کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا ہے، عزیز ساتھیوں، اس مخلوق کو اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے. جو دنیا میں کر گئے ہیں اس کا جا کر حساب دینا ہے. ہر کوئی اس دنیا کے اندر آ رہا ہے اور ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ وہ انسان جا کہاں رہے ہیں. اس دنیا کے اندر آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. باپ آیا، بیٹا آیا، پوتا آیا، لیکن پوتا جا رہا ہے، باپ اور دادا زندہ ہے. بیٹا جا رہا ہے، باپ زندہ ہے. بیٹی جا رہی ہے، ماں زندہ ہے. اس دنیا سے جس نے بھی دل لگایا اس دنیا نے اسی کے ساتھ بے وفائی کی ہے. بے وفائی. اس لیے اس دنیا کو رب کائنات نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملعون بنایا ہے، کمینی بنایا ہے کہ اس دنیا کی بہکاروں میں پھنس نہ جانا. آج کا انسان، آج کا مسلمان، آج کے اس دنیا کا رہنے والا یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ مجھے ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں پر کوئی موت نہیں ہے، وہاں ہمیشہ کی جنت ہے، ہمیشہ کی جنت ہے. اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اور اس کے بارے میں جس کے رب کائنات خود نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر میں نے صرف تمہیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کے صرف دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے، دنیا کی زینت ہے. آج مسلمان مال کی وجہ سے اللہ سے غافل، اولاد کی محبت کی وجہ سے اللہ کی سے غافل. حالانکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے. اور آپ کو خود معلوم ہے
ہر آدمی عقل والا ہے اور خود سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی کے اوپر جو خوبصورتی ہوتی ہے، جو اس کی جوانی ہوتی ہے، کتنے دن ٹھہرتی ہے؟ چند سالوں میں، چند دنوں میں وہ خوبصورتی ڈھل جاتی ہے، وہ جوانی ڈھل جاتی ہے، وہ نشہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کا عقل پن ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کے اندر جو اللہ نے زینت بنائی ہے، مال اور اولاد اور اس کی خوبصورتی، یہ تمام کی تمام بہت جلد ڈھلنے والی ہے، بہت جلد یہی دنیا اور یہی زمین اس کا ختم کر دے گی، اس کی ہڈیوں تک کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ نے اشرف المخلوقات میں ہم کو پیدا بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے عقلوں پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے انسان کیوں بنایا، کتا اور بلی کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے دوسری مخلوق کیوں نہ بنایا؟ اللہ نے کسی اور مذہب میں کیوں پیدا نہ فرمایا؟ اللہ نے مسلمان کیوں بنایا ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے آپ کا غور کریں، فکر کریں، سوچیں کہ اللہ رب العزت نے جو اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی نعمت تھی، سب سے اعلیٰ کوالٹی کی نعمت تھی، وہ ایمان کی نعمت ہے، اور اللہ نے بغیر مانگے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشقت اور مجاہدہ اٹھائے، فری میں اللہ نے وہ نعمت ہمیں دی۔ اللہ نے اتنا رحم و کرم کیوں فرمایا؟ اس لیے میرا عزیز ساتھیوں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، فتنوں کا دور ہے، ایمان کا بچانا مشکل ہوگا، اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، اپنے یقین کو درست کرو کہ جس رب کے پاس آئے اس رب کے پاس بہت جلد جانے والے ہیں۔ جس جوانی کے نشے میں اللہ کی عبادت سے غافل ہے، وہ جوانی بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ جس مال کے غرور میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ مال بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت مسجدوں سے دور، مدارس سے دور، اسلامی تعلیمات سے دور، اللہ کے راستوں سے دور، بلکہ نفرت کرتے ہیں۔ مسجد کے پڑوسی سے یہ پوچھ لیا جائے کہ اس مسجد سے کون سی لائٹ کون سے کھٹکے سے بجتی ہے، پتہ نہیں۔ جو رب کا گھر ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جس میں 5 وقت حاضری دینی فرض ہے، اس رب، اس گھر کا پتہ نہیں کہ کہاں سے پانی چلتا ہے، کہاں سے لائٹیں بلتی ہیں۔ اتنی بے وفائی اللہ کے گھروں سے، اتنی دوری اللہ کے گھروں سے، اتنی دشمنی اللہ سے آخر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سب کی سب موت کو بھولنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کو پتہ چل جائے کہ جس کی جان نکالی گئی ہے کہ اس کے اوپر کیا گزری ہے، تو تم اس کو چھوڑ کر دفن نہ کرو گے بلکہ اپنی موت کی تیاری میں لگ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اسی کو پتہ ہے جس کے پاس موت آتی ہے، جس کے اوپر بیتتی ہے، جو اس گھاٹی سے گزرتا ہے، جو اس دردناک منظر سے گزرتا ہے، جو اس مصیبت کو سہتا ہے، اسی کو پتہ ہے کہ موت ہوتی کیا ہے، قبر ہوتی کیا ہے، حشر ہوتا کیا ہے، فرشتے کیا سوال کرتے ہیں، ان کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں، ان کے سوال کیا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت جلد ہم سب کو اس راستے سے گزرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند اور سب سے بہترین عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ وہ ایک ایسی جگہ ہے، وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں سے واپسی نہیں ہے، جہاں دوبارہ چانس نہیں مل سکتا، انسان دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ ایک امتحان گاہ ہے، یہ ایک اسکول ہے، اس میں جتنی پڑھائی کرنی ہو کر لو۔ ایگزام میں اگر فیل ہو گئے دوبارہ کلاس وہاں ملے گی نہیں، دوبارہ پیچھے سال نہیں آئے گی۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، مرنے سے پہلے اپنے رب کو منا لو۔ جس رب کے پاس سے آئے ہیں اس رب کے پاس بہت جلد جانے والے ہیں، بہت جلد جانے والے ہیں۔ ہزاروں چلے گئے، بادشاہ چلے گا، وزیر چلے گئے، دنیا پر، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے چلے گئے، انبیاء چلے گئے، بڑے بڑے سائنس والے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں 200 سال نہیں مروں گا، وہ 100 سال بھی نہ جی پائے۔ اس لیے میرے پیارو، اللہ کو منا لو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے،
ہمارے یقین کتنے خراب ہو گئے جو خود فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فرماتے ہیں رب کائنات ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے چیزوں کے ذریعے سے. کہیں پروگرام ہو رہے کہیں گانوں کی محفلیں لگ رہی ہیں اس میں نمازی بھی شریک ہو گیا اس میں تہجد گزار بھی شریک ہو گیا جماعتی بھی شریک ہو گیا کہ بیٹی کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے بیٹے کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے. ایک دن کی تو بات ہے اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں چیزوں کے ذریعے سے آزماتے ہیں اور خوف کے ذریعے سے آزماتے ہیں. تمہیں مصیبت میں مبتلا کیا دشمن کا خوف بیماری کا خوف وبا کا خوف کسی پڑوسی کا خوف رشتہ داروں کا خوف کسی دوسرے ملک والوں کا خوف رب کائنات آزما رہے ہیں. ڈرنا نہیں ہے حالات سے حالات کا مقابلہ کرنا ہے اس شریعت کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ جو رسول اللہ بتا کر گئے ہیں. اور کبھی بھوک کے ذریعے سے والخوف والجوع ونقص من الاموال مالوں میں کمی بڑی ہو جاتی ہے لوگ پھسل جاتے ہیں. تھوڑی سے مال میں کمی ہوئی گھاٹا آیا اب تو نماز بھی ختم ہو گئی دکان نہیں چل رہی نقشے بنا رہے ہیں لوگوں کے پاس دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں تو آزما رہا ہوں. میرا عزیز ساتھیوں اپنے آقا کو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ڈھال لو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہمارے وہاں کوئی جواب نہیں ملے گا ہمیں کرنا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. کیسی اطاعت جیسے صحابہ نے اطاعت کی کیسی فرما برداری جیسے صحابہ نے فرما برداری کی کیسی وفاداری جیسے صحابہ نے کر دکھائی. اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں جس کی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ. صحابہ نے کر دکھایا تھا صحابہ نے کر دکھایا تھا. اللہ کے نبی نے جو بات کی اس پر لبیک کہہ کر دکھایا اس وجہ سے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب ملا. میرے بھائیوں پہلے سے ایک بھی مسلمان نہیں تھا. کوئی غلام ہے کوئی چرواہا ہے کوئی زانیوں کا بڑا کاروبار کرنے والا کوئی بے کسوں پر اور غریبوں پر دردگی کرنے والا جب رسول اللہ کے طریقوں پر آیا جب اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی کوئی فاروق اعظم بنا کوئی صدیق اکبر کا بنا کوئی عثمان غنی بنا میرے بھائیوں کوئی حیدر کرار بنا کوئی حبشی اور کوئی بلال حبشی سے وہ رسول اللہ کے ساتھ جائے گا اور وہاں جا کر بھی آزان دے گا اور وہ مؤذن رسول بنا. آج نام مصطفیٰ ہے نام احمد ہے نام مجتبیٰ ہے نام عادل ہے نام عابد ہے نام یعقوب ہے نام ابراہیم ہے نبیوں والے نام صحابہ والے نام بزرگوں والے نام. کام تو دیکھیے کافر بھی اس کام کو نہیں کر سکتے. مسلمان شراب پیتا ہے مسلمان زنا کرتا ہے مسلمان چوری کرتا ہے مسلمان شراب کے اڈوں کے مالک بنے ہوئے ہیں. بھائیوں اس امت کو تو شراب کے اڈوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا زانیوں سے زنا کو چھڑانے کے لیے بھیجا گیا تھا چغل خوروں سے چغلی چھڑانے کے لیے بھیجا گیا تھا میرے بھائیوں جھوٹ چھڑانے کے لیے بھیجا گیا تھا. اس امت نے تو تمام گناہوں کا ٹھیکہ لے لیا ہے. اس لیے میرا عزیز ساتھیوں اللہ کا خوف جب تک دلوں میں نہیں ہے اس وقت تک اللہ کی رحمت بھی نہیں آئی اس وقت تک اللہ کی رحمت بھی نہیں آئی. حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کا یقین بگڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کا یقین بگڑنے کی وجہ سے ان کے ایمان میں خرابی ہوئی اور جب ایمان میں خرابی ہوتی ہے نقص ہوتا ہے
تو اعمال میں کمی ہوتی ہے، اور جب اعمال میں کمی ہوتی ہے تو جو اعمال کمی کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ کے فیصلے بھی انسان کی تقدیر کے خلاف کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتیں بدلیں گی، حالات بدلیں گے، پارٹی بدلے گی، حالات بدلیں گے۔ حدیث کہتی ہے اعمال بدلیں گے تو حالات بدلیں گے۔ اپنے اعمال کیا ہوئے؟ مسجدوں کو ویران کیا، مسجدوں کو مندر بنا، کس کی نماز پہ ہو کہ ایک نمازی مسجد میں پڑھے؟ کتنی مسجدوں کو آباد کیا، کتنے قرآن پڑھنے لگے، کتنے سنتوں پر چلنے لگے، کتنوں نے داڑھی کٹانا چھوڑی، کتنوں نے شراب پینا چھوڑی، ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں، دلوں میں ہے، دلوں میں ہے، لیکن اعمال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں نے مان کر اور کر کر دکھلایا تھا، اس وجہ سے صحابی بنے۔ پیارے ساتھیوں، عمل کر کر دکھلانا ہے، عمل کرنے کے دکھانا ہے۔ اللہ کے پاس دیری ہے، اندھیری ہے دیری، اس لیے اللہ ضرور انقلاب لائیں گے، ضرور اللہ مدد فرمائیں گے، لیکن جب تک اعمال درست نہیں ہوتے۔ آج پوری دنیا سے دین مٹ رہا ہے، پوری دنیا سے دین مٹ رہا ہے۔ لوگ ترس رہے ہیں کہ کوئی صحیح راستہ دکھانے والا آئے، کوئی صحیح بات بتلانے والا آئے، کوئی صحیح معنوں میں تفسیر کرنے والا آئے۔ پوری دنیا پیاسی ہے، پوری دنیا، اور اس دنیا کا ذمہ دار محمد رسول اللہ کے امت کو بنایا گیا تھا، لیکن آج وہ امت خود اپنے اعمال پر نہیں چلی۔ پوری دنیا میں پریشانی۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کے لیے اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بنا کر بھیجا ہے، پوری دنیا کی ذمہ داری ہے، اس لیے ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اور پوری دنیا کا رہبر بنے، پوری دنیا کا ہدایت کا ذریعہ بنے، پوری دنیا میں محمد رسول اللہ کا دین پہنچائے، پوری دنیا میں اسلام کی تعلیمات پہنچائے۔ آج پوری دنیا پریشان ہے، سکون کے تلاش میں، نیند نہیں آتی، وہ سکون تلاش کرتے ہیں دنیا کے اندر، سکون تلاش کرتے ہیں دکانوں اور مکانوں، بلڈنگوں اور شرابیوں کی محفلوں میں، زانیوں کی محفلوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں سکون تو مسجد میں ہے، سکون تو میری اتباع میں ہے۔ اس لیے میرا جی ساتھیوں، اللہ سے مضبوط ہو جاؤ، مسجدوں سے مضبوط ہو جاؤ، رسول اللہ کی سنتوں سے مضبوط ہو جاؤ، کر کر دکھاؤ۔ اللہ عقل کے خلاف، نظروں کے خلاف، سمجھ بوجھ کے خلاف، حکومت کے خلاف، ملک قانون کے خلاف آپ کی مدد کر کر دکھائے۔ قدرت کہتے ہی اسی کو ہے، قدرت کہتے ہی اسی کو ہے جو عقل کے خلاف کر کر دکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ نے عقل کے خلاف، نظروں کے خلاف کر دکھایا، ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار کیا، دریا ڈبو دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ اللہ نے عقل کے خلاف، نظروں کے خلاف، حکمت کے خلاف اور ہتھیاروں کے خلاف کر دکھلایا۔ موسیٰ کو نکال کر دکھلایا، فرعون کو غرق کر دکھلایا۔ میرا عزیز ساتھیوں، ہم دعا کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں اتریں، اللہ کی مددیں اتریں، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا گیا ہے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ جائے، کوئی بتانے والا نہ ملے، کوئی صحیح رہبری نہ کرے، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، نہ بال صحیح ہوئے نہ داڑھی صحیح ہوئی، ذمہ دار مسجدوں کے، ذمہ دار ٹھیکیدار تبلیغ کے، ذمہ دار بنے ہوئے بڑے بڑے نیک کاموں کے، داڑھی ابھی تک چھپی نہیں، کیا دین پھیلائیں گے، کیا وہ صحیح رہبری کریں گے؟ ابھی تک جو اللہ سے مل گیا، اللہ کا راستہ اس کو مل گیا، ایمان کی دولت ملی، داڑھی کیوں نہیں آئی؟ میرا رب فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے، جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے، بھلائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دے اور برائیوں سے روکنا منع ہو جائے، ایسی برائی کرے کہ پیچھے بستے رہے،
جائیں گے، یہ حدیث کہتی ہے۔ آج کون سا گناہ ہم نہیں کر رہے، کون سا گناہ نہیں کر رہے؟ نبی والا چہرہ پسند نہیں، نبی والا لباس پسند نہیں، نبی والا کلام پسند نہیں، نبی والا راستہ پسند نہیں، اللہ کا حکم پسند نہیں۔ جو اللہ کا دشمن ہے، جس کو اللہ نے شیطان بنایا ہے، اس کی بات مانیں گے۔ جو اللہ کے دشمن ہے، جن کو اللہ نے ملعون بنایا ہے، وہ یہودی کٹنگ کریں گے۔ جو اللہ سے ڈائریکٹ دشمنی کرتے ہیں، ان کا لباس پہنیں گے۔ جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، ان کاموں کو کریں گے۔ میرے بھائیو، کون سے دنیا میں جی رہے ہیں، کون سے دین کو فالو کر رہے ہیں، کس کی باتیں سے ہم اور کس کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ کوئی نام مصطفیٰ رکھنے سے محمد کا غلام نہیں ہو جاتا، کوئی سر پر ٹوپی لگانے سے جنتی نہیں بن جاتا، کوئی قرآن کا حفظ کرنے سے کوئی جنتی نہیں ہو جاتا، جب تک کہ عمل نہ کر کر دکھاؤ۔ مجھ سے زیادہ مولوی، مجھ سے زیادہ حافظ قرآن پڑھنے والا، مجھ سے زیادہ اچھا بیان کرنے والا، مجھ سے زیادہ مسجد میں وقت گزارنے والا، ہم مسلمانوں سے زیادہ سیرت پر بات کرنے والا یہودی ہے، کافر بھی ہے، وہ کون سے مسلمان ہو کر جنت میں جائیں گے؟ ٹوپی لگانے سے، داڑھی رکھنے سے صرف مسلمان نہیں، بلکہ عمل کرنے کے ساتھ، عمل کرنے کے ساتھ اور سچی اور بد کی اطاعت کرنے کے ساتھ اللہ جنت دے گا۔ اس لیے میرا عزیز ساتھیو، اللہ کے لیے جو اب تک ہمارا وقت غفلت میں، سستی میں اور لاپرواہی میں گزر چکا ہے، میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، اگر ایسے ہی چل رہا تو آپ سب دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے بزرگ ہیں، اب سے 10-20 سال پہلے کو زمانہ کو دیکھ لیجئے اور اس زمانے کو دیکھ لیجئے، جہاں 10 سال میں بدلا ہوا 3 سال میں بدل جائے گا۔ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ مسجدوں کی اذانیں بند ہو جائیں، مسجدوں کی امامتیں ختم ہو جائیں، مدارس پر بلڈوزر چلا دی جائیں۔ اس سے پہلے آپ حضرات اپنی مسجدوں کو آباد کر لیں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا دیں، بچے تک پہنچا دیں، علاقوں میں پہنچا دیں اور علاقوں کے ملکوں میں پہنچا دیں۔ 206 ملکوں کی ذمہ دار اللہ نے ہر ایک مسلمان کو بنایا ہے۔ اس لیے ہونے والے اجتماع سے جو فتح پور کا اندر آپ کا علاقہ کا ہو رہا ہے، اس کے لیے اپنی مخصوص دعاؤں میں، تہجد کی دعاؤں میں، فرض نمازوں کی دعاؤں میں، اپنے عورتوں کی دعاؤں میں کہہ دیجئے کہ اس کو اللہ کامیاب بنائے، نظر بد سے بتائے۔ حضرت مولانا صاحب کی طرف سے پیغام ہے کہ جس گھر کے اندر 3 آدمی ہوں تو ان میں سے 2 اللہ کے راستے میں نکل جائیں، اگر نہیں نکل سکتے، دنیا اتنی ہی پیاری ہے تو کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ہمارا وقت لگنا چاہیے، اللہ کے خزانے میں کچھ ہمارا جمع ہو جانا چاہیے کہ ہر گھر سے ایک آدمی ضرور نکلے، ہر گھر سے ایک آدمی اگر نہ نکلے، آپ کو حالات کو پتا ہے، میں کیا تبصرہ کروں، میں کیا بتاؤں آپ کو، بس اب جتنا گناہ کر لیتے وہ کر لیے، جتنی بے وفائی کرنی تھی وہ کر لی، جتنی نمازیں چھوڑنی تھی وہ چھوٹ گئی، جتنی ہمیں دشمنی کرنی تھی وہ کر لی، جتنی مسجدوں کو ویران کرنا تھا کر لیا۔ میرے بھائی آگے سے نہ کرنا، توبہ کر کر چلے جانا، اللہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، توبہ کر کر سب نکل جائیں اور اللہ کے راستے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، ابھی بھی معاف کرنے والے ہیں۔ مرنے سے پہلے آدمی کے پاس وقت ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ آج جمعہ پڑھ کر آپ زندہ جائیں یا مر جائیں، کون کس نے مغرب دیکھی، کس نے فجر دیکھی۔ اس لیے توبہ کر کر اٹھیں اور اللہ کے راستے کے لیے اپنے گھروں میں جا کر ترتیب بنا لیں۔ انشاءاللہ ہونے والے 1، 2، 3 فروری کے اجتماع سے ہر گھر سے ایک آدمی تیاری کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔